Dear all, please subscribe our YouTube channel, Mufti Muhammad Yasir, for more informative videos. Thanks. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر کچھ مقاصد کے لیے بھیجا ہے اور انسان کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں۔ پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا ہے اور انسان کے ذمے دو کام لگائے ہیں۔ ایک تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی احکامات کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے جو کائنات اس کے لیے مسخر کی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا۔ دنیا کے اندر دونوں چیزوں کے لیے علم چاہیے۔ علم ضروری ہے پہچاننے کے لیے کیا چیز میرے لیے جائز ہے، کیا چیز میرے لیے ناجائز ہے، فائدہ مند کیا چیز ہے، نقصان دہ کیا چیز ہے، کس کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کس کام سے اللہ خوش نہیں ہوتے۔ اس کے لیے علم چاہیے۔ علم کے تین ذرائع ہیں انسان کے پاس۔ ایک ذریعہ انسان کے پاس حواس خمسہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو استطاعت اور طاقت دے رکھی ہے، بولنے کی، سننے کی، چھونے کی، چلنے کی، پکڑنے کی جو طاقت انسان کے پاس موجود ہے، ایک علم انسان کو حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ سے، اور جو علم حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتا وہ عقل بتلا دیتی ہے۔ دوسرا ذریعہ عقل ہے کہ انسان کو عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے سے پتہ نہیں چلتا، اور جہاں عقل بھی کام کرنا چھوڑ دے وہاں اللہ رب العزت کے احکامات ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بہت واضح ہے۔ ایک انسان ہے، اس نے دیکھا ایک دیوار اس کو نظر آتی ہے۔ اب دیوار کیسی ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے انسان کی نظریں بتلا دیتی ہے، ٹھوس ہے، پختہ ہے، اور ہاتھ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ٹھوس مادے سے بنی ہوئی ہے اور پردے کی طرح ہے، یہ آنکھیں انسان کو بتلا دیتی ہیں۔ لیکن اس دیوار کا مقصد کیا ہے؟ یہ انسان کو عقل بتلاتی ہے۔ اور ایسے ہی اس سے ایک اور مثال لیں، یہ انسان کے پاس ہتھیار موجود ہے، ہتھیار کو چھونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کوئی ٹھوس چیز سے بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہتھیار بنا کیسے انسان کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا، اس کے لیے عقل بتلاتی ہے کہ اس کو اس انداز میں بنایا گیا ہوگا، انسان کے اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہاں ہتھیار کا استعمال جائز ہے، کہاں ناجائز ہے، یہ انسان کو عقل سے پتہ نہیں چلتا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے احکامات بتلائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات چاہیے۔ انسان اپنے دفاع میں ہتھیار کا استعمال کر سکتا ہے، اور کسی انسان نے ظلم کیا، ظالم کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ہتھیار کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ذرائع علم ہے جو تین چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ علم اپنے طور پر حواس خمسہ سے کامل علم نہیں ہوتا۔ عقل اپنے ذات کے اعتبار سے تضاد رکھتی ہے، کبھی عقل کچھ فیصلہ کرتی ہے، کبھی فیصلہ کچھ کرتی ہے۔ اس لیے انسان کو صحیح رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان ہے، اس نے قتل کیا، چار لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب قتل کر لینے کے بعد ایک عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا، اب جو مارنے والا ہے اس کے گھر والوں کو تو رہنے دو، اس کے گھر والے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے دو۔ جس نے دنیا سے جانا تھا چلا گیا، لہذا قاتل کو چھوڑ دیا جائے تاکہ انسان قاتل وہ تو نہ جائے دنیا سے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے۔ عقل کا ایک فیصلہ یہ ہے۔ عقل کا دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ جب اس نے دوسروں کا گھر برباد کیا ہے تو اس کو بھی مرنا چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں کا گھر برباد ہوا، لہذا اس کو بھی دنیا سے جانا ہوگا۔ یہ عقل کے متضاد فیصلے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے وہی آئے اور وہی بتلاتی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر قاتل کو آج نہ مارا گیا، کل قاتل اپنے قتل پر جری ہوگا، اور اپنے اس جری اور طاقتور ہونے کے بعد وہ دوسرے کو مارے گا، تیسرے کو مارے گا، چوتھے کو مارے گا۔ قاتل اپنے قتل کی وجہ سے وہ 100 لوگوں کا گھرانہ برباد کرے، اس سے پہلے یہ ہے کہ پہلے قتل پر اس کو گرفتار کیا جائے۔ اگر تو وہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کر اس نے آلہ جراح سے قتل کیا ہے، تو اس کو بدلے کے اندر اس کو بھی مرنا ہوگا۔ یہ احکامات وحی کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1400 سال قبل وحی کا نزول ہوا،
ہمارا ایمان عقیدہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہے، کسی قسم کا کوئی ذلی بروزی کسی اعتبار سے کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ وہی کتاب ہے جو آج سے 1400 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی، اور فرمایا کہ وہی کی حالت، وہی کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ احادیث کے اندر مختلف صورتیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو بعض دفعہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشقت ہوتی تھی، پھر فرمایا وہ گھنٹی کی آواز ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات سکھانا مقصود ہوتا تھا وہ آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جایا کرتی تھی، پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ وحی لکھوا دیا کرتے تھے۔ گھنٹی سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے کہ مسلسل ایک چیز ہوتی رہتی ہو تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی انسان کے لیے وہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ گھنٹی ہے۔ گھنٹی کا استعمال ہوتا ظاہر ہے اس میں الفاظ نہیں ہوتے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام ہوتا تھا، جیسی وہ آواز ختم ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پیغام پہنچ چکا ہوتا تھا۔ اور دوسرا ذریعہ وحی کا یہ تھا، دوسرا انداز یہ تھا کہ فرشتہ کسی انسانی شکل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اور جب انسانی حیت میں آتا تو کلام بھی ویسے ہی کیا کرتا تھا، عربی زبان میں حضور سے کلام کرتا۔ ایک صحابی ہے دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ، اکثر فرشتے ان کی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچایا کرتے تھے۔ وحی کا تیسرا ذریعہ یہ ہے جبریل امین کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اصل صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، لیکن یہ زندگی میں 2 بار یا 3 بار ہوا۔ ایک مرتبہ پہلی وحی کے نزول کے وقت غار حرا کے اندر ہوا، اور اس دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر سدرۃ المنتہا کے بعد تشریف لے گئے وہاں پر، اور ایک موقع ایسا تھا کہ آپ کو مقام اجیاد پر ایک حضرت جبریل امین اصل شکل کے اندر دکھائی دیے۔ یہ 2-3 صورتیں ایسی تھی جب جبریل امین اصل شکل کے اندر دکھائی دیے، اس لیے کہ اپنی جسامت کے اندر فرشتے اشرف المخلوقات تو انسان ہے، لیکن اپنی جسامت کے اندر فرشتوں سے بڑی مخلوق کوئی نہیں، اس لیے اصل شکل کے اندر ان کو دیکھنا مشکل ہے۔ صرف 2-3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ہے، اور چوتھی صورت وہی ہوا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت براہ راست بلا واسطہ آپ سے ہم کلام فرمایا کرتے تھے، اور آپ سے ہم کلام ہونے کے بعد آپ پر وحی کا نزول ہوتا، جیسا کہ معراج بعرش معلیٰ پر اللہ رب العزت سے حضور ہم کلام ہوئے۔ اور 5ویں صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبریل امین بغیر کسی شکل و حیت کے آپ کے دل پر چند باتوں کو القاء کرتے تھے، وہ وحی کا نزول ہو جایا کرتا تھا۔ اور ایک صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے کوئی پیغام بتلا دیا کرتا تھا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہوتا اور وہ بھی وحی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ چند صورتیں تھیں وحی کے نزول کی۔ نزول قرآن کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ دو سب کے نزدیک تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں۔ 40 سال کی عمر کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، آپ کو تنہائی کی عادت ہو گئی، آپ غار حرا میں تشریف لے گئے اور وہاں پر تنہائی میں یکسو میں رہتے تھے کہ جبریل امین کی آمد ہوئی، اور انہوں نے آ کر ابتدائی آیات جو آپ کو پڑھائی ہے، پہلی وہی اکثر محدثین کی نزدیک متفقہ طور پر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات پہلی وہی ہے۔ جبریل امین نے جب حضور سے کہا کہ اقرأ، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اب ایک آدمی دیکھ کر نہ پڑھے لیکن زبان سے کسی کو پڑھایا جائے تو پڑھ جاتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، تو محدثین نے لکھا ہے اس سے مقصود یہ تھا کہ اس وقت جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبریل امین جو وحی لے کر آئے تھے وہ اللہ کی تجلی کے ساتھ تھی، آپ کی زبان سے ادا نہیں ہو رہی تھی کہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ اپنے سینے سے لگا کر دبایا، اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائے، پھر دوسرے وحی اور پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور پھر رفتہ رفتہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم ایک بارگی نازل ہونے والی کتاب نہیں،
اب جو قرآن کریم کے اندر آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو اگر ایک بار نازل نہیں ہوا، قرآن کریم 23 سالوں کے اندر نازل ہوا، تو اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے؟ محدثین اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں جو اس آیت کا معنی بہت واضح ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم عرش معلیٰ سے یا لوح محفوظ سے نازل ہوا آسمان دنیا پر، ایک بار کی نازل ہو گیا، پھر رفتہ 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 جہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی، قرآن کریم اسی کے مطابق قرآن کریم کی آیات نازل ہوا کرتی تھی. اور ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے وہ انتہائی خفیف تھے، بس ایمان کی دعوت تھی، مسلمان ہو جائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم کر لیں اور اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیں. اس وقت نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ زکوٰۃ، نہ حج، ابتداء احکامات کچھ نہ تھے. مکی زندگی کے اندر پہلے ایک ہی دعوت تھی کہ سب کے ایمان کو بناؤ، یہ جو بتوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہو گئی ہے اس سے ہٹاؤ، ایک خدا وحدہ لا شریک لہ ایمان بناؤ اور اسی کی طرف سب کو متوجہ کرو. تو قرآن کریم جو مکہ میں نازل ہوا وہ مکی قرآن کہلاتے ہیں، اور جو قرآن کریم مدینہ میں نازل ہوا وہ مدنی قرآن کہلاتے ہیں. جو مکی قرآن ہے اس کے اندر اکثر مضمون ملا جلا ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان، نبی کی رسالت کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے ان کا بیان، اور وہ قومیں جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا ناکام ہوئے اللہ ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان سے عبرت پکڑی جائے، ان کی راہ پر نہ چلے. اور جنہوں نے اللہ کے پیغام کو مانا ان کا بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور لوگوں کی راہ پر چلے. تو مکی قرآن کریم کے نزول کا اصل سبب یہی تھا، لوگوں کا ایمان بنانا، لوگوں کا عقیدہ درست کرنا. اور جہاں مدنی قرآن کی بات ہے جو مدینہ کے اندر نازل ہوا وہاں سلسلہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے احکامات آئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ قرآن کریم مدینہ میں نازل ہوا. روزے کی فرضیت مدینہ میں ہوئی اور نماز کی فرضیت تو معراج کے موقع پر ہوئی. روزے کی فرضیت مدینہ میں، زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ میں، حج کی فرضیت مدینہ میں، جہاد کی فرضیت مدینہ میں. جتنے بھی احکامات، شراب کی حرمت کا نزول مدینہ میں ہوا، سود کی حرمت کا نزول مدینہ میں ہوا. بہت سارے احکامات جس پر ہماری شریعت موجود ہے، اکثر احکامات ان میں جو نازل ہوئے جو فرضیت کے درجے کے اندر ہیں ان کے احکامات وہ نازل ہوئے مدینہ کے اندر، اور یہ تجدید کے ساتھ رفتہ رفتہ نازل ہوئے. پھر قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں سورتوں کی طرح، سورتوں کے اندر قرآن کریم کی تقسیم ہے. قرآن کریم کی تقسیم، سورتوں کی جو تقسیم ہے یہ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. یہ ایک سورت نازل ہوئی، جب قرآن کریم نازل ہوتا آپ فرماتے اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھ دو، فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو. اس ترتیب سے صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے. پھر دیگر قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ فرماتے اس کو فلاں سورت کے اندر فلاں آیت کے بعد لکھ دو. اس ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا. قرآن کریم جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور اختتام آتا ہے من الجنۃ والناس، یہ قرآن کریم کی نزول کی ترتیب نہیں ہے کہ قرآن کریم ایسے نازل ہوا. قرآن کریم کبھی سورہ فاتحہ بعد میں نازل ہوئی، سورہ علق پہلے نازل ہوئی، بعض دفعہ سورہ بقرہ جو ہم پہلی سورت پڑھتے ہیں جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے 1.25 پارے کی، یہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد آگے چل کے سورہ انعام ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی. قرآن کریم کی اختتامی آیات جو ترتیب کے اعتبار سے ہے ان میں سے اکثر ایسی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے جو بعض صورتیں ہیں وہ اکثر ان میں سے ایسی صورتیں ہیں جو پہلے آ رہی ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی. تو یہ قرآن کریم کو یہ جو ترتیب ہے نزول کے اعتبار سے نہیں ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ترتیب ضرور سکھلائی ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء. یہ ترتیب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. اور ان میں جو آیات کی ترتیب ہے یہ آیات کی ترتیب بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اس سے آگے بڑھ کر جو پھر سپاروں کی تقسیم ہو گئی، منزلوں کی تقسیم ہو گئی، 7 منزلیں بنتی ہے، پھر اس کے بعد 30 پارے بنتے ہیں، اور اس کے بعد ہر سورت کے اندر رکوع کی ترتیب ہے، اور اسی طریقے سے پھر ربع، نصف اور ثلث اس کی ترتیب ہے. یہ بعد کے لوگوں نے، بعد کے مسلمانوں نے یاد کرنے کی ترتیب کے اعتبار سے بنایا ہے.
قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یا حضور کے دور کے بعد جب صحابہ کرام نے قرآن کریم کو جمع کیا تو اس وقت سپاروں کی ترتیب نہیں تھی، ہاں سورتوں کی ترتیب ضرور تھی۔ قرآن کریم یہی تھا، یہ تو بعد کے لوگوں نے مشقت کو حل کرنے کے لیے یا اس کو یاد کرنے کے لیے یا پھر ایک مضمون کو دوسرے مضمون سے علیحدہ کرنے کے لیے رکوع کا نشان لگایا، اسی طریقے سے یاد کرنے کی ترتیب کے اعتبار سے لوگوں نے سپارے کی ترتیب بنائی۔ وہ زمانے کے جو قرآ حضرات تھے یہ ان کی بنائی ہوئی ترتیب ہے جو کہ جس کا تعلق قرآن جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں، بہت بعد کی بات ہے، لیکن یہ ترتیب ساری کی ساری صورتوں کے اعتبار سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا معرکہ پیش آیا مسلمان اور کفار کے درمیان وہ جنگ یمامہ تھی کہ جس کے اندر صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی اور مد مقابل مسیلمہ کذاب کا لشکر تھا اور بڑا لشکر جرار تھا۔ اس لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے لگ بھگ 1000 کے قریب وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کے پاس قرآن کریم محفوظ تھا، جنہوں نے قرآن کریم یاد کیا تھا، حفاظ قرآن صحابہ کرام تھے۔ تو اب جب اتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، ان کے پاس آ کر بیٹھے اور آ کر عرض کرنے لگے، حضرت میں ایک بات کہتا ہوں، قرآن کریم کو جمع کر لیا جائے۔ قرآن کریم کا جمع کرنا ہمارے لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے کئی حفاظ صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، اگر آج قرآن کریم کو جمع نہ کیا گیا تو مسلمانوں کے لیے بڑی مشقت ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابتداءً کہنے لگے، جو کام حضور نے نہیں کیا میں وہ کام کر نہیں سکتا، میں اس کو جمع نہیں کروں گا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرنے لگے، اتنا اصرار کیا، اتنی دفعہ کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے شرح صرف صدر کروا دی، دل میں بات ڈال دی کہ ہاں امت کے لیے کام لازم اور ضروری ہے ورنہ امت کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضور کے دور کے اندر ایک ہی جگہ پر قرآن کریم جمع اس لیے نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، لکھ رہے تھے، حضور خود موجود تھے، لیکن حضور کے گزرنے کے بعد اب جمع کرنے کی نوبت آئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ذمہ کام لگایا کہ تم قرآن کریم کو جانتے بھی ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمہارے ساتھ ہوں گے، قرآن کریم کو جمع کیا جائے۔ اب تک جو قرآن کریم کی شکل تھی، کسی نے کپڑے پر لکھ لیا، کسی نے ہڈی پر لکھ لیا، کسی نے گتے پر لکھ لیا، کسی نے کس انداز میں محفوظ، کسی نے زبانی یاد کر لیا، کوئی اس کی حتمی شکل قرآن کریم کی گتوں میں یا قرآن کریم کا کوئی مخطوطہ موجود نہیں تھا۔ کسی کے بعد تھوڑا، کسی کے بعد ایک سورت، کسی کے بعد آدھی سورت اور کسی کے بعد چند صورتیں، کسی کے بعد کچھ زیادہ صورتیں اس طریقے سے لکھی ہوئی تھی۔ اب اس کو جمع کرنے کی نوبت آئی تو ایک اصول بنایا گیا۔ اصول یہ تھا کہ دو شرائط رکھی گئی۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو انسان لے کر آئے تو زبان قرآن کریم کو انسان بیان کرے گا، وہ زبان قرآن کریم تب قابل قبول ہے جب بیان کرنے والے کے علاوہ بھی کئی لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ ہاں یہ آیات ہم نے حضور سے سنی ہے، اور دوسرا کوئی انسان لکھا ہوا قرآن کریم لے کر آتا ہے تو ایک تو اس کو وہ آیات یاد ہونی چاہیے، دوسرا یاد ہونے کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ دو صحابہ کرام بھی اس بات پر گواہی دے یہ قرآن کریم کی آیات ہم نے خود حضور سے سنی ہے۔ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم تلاوت فرماتے، صحابہ کو بیان لیکن اس کے ساتھ ساتھ تشریح بھی فرماتے، تو دیگر عام صحابہ جو حضور کی محفل میں نئے نئے آتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے انداز کو بھی قرآن کریم سمجھ لیا کرتے تھے، لہذا وہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ جو حضور نے تشریح فرمائی تھی اس کو بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جو کبار صحابہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور نے یہاں سے لے کر یہاں تک تو آیت تلاوت کی ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جو تلاوت فرمائی ہے وہ تلاوت وہ قرآن کریم نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے۔ اور اس طریقے سے قرآن کریم کو جمع کیا گیا کہ جمع کرتے 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 بالآخر قرآن کریم جمع ہوا اور ایک مخطوطے کی شکل کے اندر آیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک ہی قرآن رہا، یہ بھی آپ کے انتہائی دور میں تھا۔ آپ کا جو دور تھا وہ دور
تقریباً 2-2.5 سال کے لگ بھگ تھا. 1 سال تو جنگ میں گزر چکا اور تقریباً 1 سال ہی جمع ہوا قرآن کریم ہوا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی وہی ایک ہی قرآن تھا جو مدینہ میں موجود تھا. وقت گزرتا رہا، اب وقت گزرتا رہا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا. آپ کا 12 سالہ دور ہے. دنیا میں فتوحات پھیلتی چلی گئی. اب جب دنیا کے اندر فتوحات پھیل گئی، کوفہ، بصرہ، دیگر علاقے دور دور تک فتح ہو گئے، تو اب دور دور تک لوگوں کے اندر قرآن کریم کی آیات میں اختلاف ہونے لگا. تو بہت سارے صحابہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن کریم کی دیگر نسخے، تقریباً 4 نسخے بنوا کر ایک کو کوفہ بھیج دے، ایک بصرہ بھیجے اور ایک ایران کے اندر، ایک مصر کے اندر، جو دور دور کے علاقے بڑھتے ہیں کہ وہ ہماری جو حکومت ہے، سلطنت ہے، اس کے کونے کونے تک مسلمانوں کے پاس ایک ایک قرآن کریم کا نسخہ موجود ہو. لہذا قرآن کریم کا نسخے پھیلا دیے گئے. تو اسی اعتبار سے جامع القرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایک مخطوطے میں جمع کیا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی جامع القرآن ہے، لیکن انہوں نے پوری امت کو جامع القرآن اس اعتبار سے کہ پوری امت کو ایک قرآن کریم پر انہوں نے جمع کیا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ناشر القرآن بھی ہے، قرآن کریم کو نشر کر کے دنیا میں انہوں نے پھیلایا ہے اور پوری دنیا تک قرآن کریم کو پہنچایا ہے. تو یہ قرآن کریم کی ابتدائی چند باتیں تھی جو قرآن کریم کے تمہیدات کے اندر ہے، بلکہ اس کے بعد ابتدا ہوتی ہے